اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ پہ مہربانی فرمائے۔ یہ دل تھوڑا سا اداس تھا تو ادھر باغیچے میں چلی آئی۔ اس کی بھی حالت خراب ہے اور اس خودرو گھاس بہت زیادہ ہو گئی، تو ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن یہاں پر اپنے دماغ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ ایک ٹاپک بہت زیادہ آل اوور دا کنٹری چھڑا ہوا ہے، پورے ملک میں یہ ٹاپک چھڑا ہوا ہے کہ آرمی جو ہے وہ پورے ملک کو کھا رہی ہے، اور آرمی نے اچھی اچھی جگہیں لی ہیں، اور آرمی نے پورے ملک کے اس پہ مطلب قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جو جاہل سے لوگ ہیں وہ تو چلو خیر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ کرتے ہیں، مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی اس معاملے میں میرے ساتھ آرگیو کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا ایک سالڈ سا جواب دے دیا جائے۔ ویسے تو چھوٹے پیمانے پہ دے دیتی ہوں، لیکن یہاں پر یوٹیوب پہ کوئی سنے یا نہ سنے، میں اپنے دل کی بات کروں۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر بندہ، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ نے الکیمسٹ پڑھی ہوگی، پاولو کی کتاب ہے الکیمسٹ میں وہ بہت پیاری بات کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ جو میرے سامنے کچھ پودے ہیں نا، یہ بیج میں مارکیٹ سے لے کے آئی تھی، اور یہ مفت میں نہیں لے کے آئی تھی، اس کی قیمت تھی جو میں نے بھری۔ میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ 50-60 ہزار اس کی قیمت ہے۔ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، جو میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہر چیز کی ایک قیمت ہے، اور ہر چیز کی قیمت بھرنی ہوتی ہے۔ میں ٹیچر ہوں نا، میں لیکچرار ہوں، اور میں اس قوم کو اپنا دماغ دے رہی ہوں۔ مطلب جب میں کلاسیں لیتی ہوں تو اکثر جب چوتھا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے چکر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ کلاس میں جا کے پھر میں انرجی فیل کرتی ہوں۔ اچھا، جب میں کلاس میں چلی جاتی ہوں نا تو میرے لیے سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ سب کھڑے ہوں گے۔ مطلب یہ والی بات میں نہیں کرتی کہ آپ کھڑے نہ ہوں، یہ ان کی تربیت ہے، میں کروں گی۔ تو جب سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو بیچ میں دور کہیں کوئی لڑکی اس سوچ میں ہوتی ہے کہ چلو میڈم کو پتہ نہیں چلے گا، میں کھڑی نہیں ہوتی، تو میں ان کے قریب جا کے ان کو کہتی ہوں جی السلام علیکم۔ پھر وہ شرمندہ ہو کے فٹافٹ اٹھ جاتی ہے، اور ساری لڑکیاں ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر میں کہتی ہوں چائے منگوا دوں، جو بیٹھی ہوئی لڑکیوں چائے منگوا دوں۔ تو یہ میرا حق ہے کہ یہ میرے لیے کھڑے ہوں گے، مجھے عزت دیں گے۔ میں نے علم دوں گی نا، لین دین ہے نا، میں نے عزت دوں، میں نے علم دوں گی، یہ مجھے عزت دیں گے۔ یہ مجھے عزت نہیں دیں گے تو میں علم نہیں دوں گی، اور میں علم نہیں دوں گی تو یہ عزت نہیں دیں گے۔ تو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ جو دماغ میں کھلا رہی ہوں اس میں مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے، اس میں مجھے عزت بھی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس میں مجھے ایسے جانسار اسٹوڈنٹس بھی مل رہے ہیں، میں اس کی قیمت وصول کر رہی ہوں۔ اسی طرح دنیا میں نا جو دماغی کام ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے انرجی بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب اکثر جب میں کالج سے نکل رہی ہوتی ہوں تو میں واچ مین کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ زیادہ تھکا ہوا ہے یا میں زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ تو لازمی سی بات ہے میں زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہوں، وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا جو جتنا بھی وہ ہے مطلب جسمانی وہ ایک خدمت سر انجام دے رہا ہے، لیکن میں دماغی خدمت سر انجام دے رہی ہوں، اس لیے دماغ کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے کیے کا وہ اپنی محنت کا پھل وصول کر رہا ہے، میں اپنی محنت کا پھل وصول کر رہی ہوں۔ وہ جسمانی قوت لگا رہا ہے، میں ذہنی قوت لگا رہی ہوں۔ فوج نے کس چیز کا سودا کیا ہے؟ جیسے میں نے اپنے دماغ کا کیا ہے نا، تو فوج نے اپنے سر کا سودا کیا ہے۔ چونکہ ایک فوج اپنا سر دینے کے لیے تیار ہوتی ہے اس دنیا میں، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو، چاہے وہ ملک کے لیے ہے، لیکن وہ سر دے رہے ہیں۔ چونکہ وہ سر دے رہی ہیں اس لیے وہ بیسٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے کہ پاک فوج کو مراعات مل رہی ہیں، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے۔ مطلب پرانے وقتوں میں جب یزد گرد کے دربار میں جب ایک بہت بڑا قالین مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، بہت سارا مال ملا تھا، تو یزد گرد کے دربار میں جو ڈیکوریشن پیسز تھے نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک سونے کا اونٹ اور سونے کا سوار تھا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، اور ایک سونے کا گھوڑا اور چاندی کا سوار تھا، اور ایک ایسا قالین تھا
جو بہت بڑے دربار میں اور مطلب بچھا ہوا تھا، اور اس قالین پہ ایک باغ بنا ہوا تھا، اور اس باغ میں جو فروٹ کے ٹریز تھے نا، تو اس میں فروٹ کو جو ہیرے جواہرات ہیں لال لال و گوہر سے فروٹ کو بنایا گیا تھا، اور اس کے درمیان میں ایک ندی، باغ کے درمیان میں ایک ندی گزاری گئی تھی، اور اس ندی میں چھوٹے چھوٹے مطلب ندی کو کس طرح بنایا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے ہیرے لگائے گئے تھے، تو جب اس پہ روشنی پڑتی تھی نا تو وہ جھل مل کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک وہ ہے کیا نام ہے، یہ ایک ندی بہہ رہی ہے۔ تو جب مسلمانوں نے وہاں پر ایران میں اپنی کامیابی حاصل کی، اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال دولت لگا تھا، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ او علی، کیا یہ قالین فتح کے یادگار کے طور پہ محفوظ نہ کر لیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ تو مدبر تھے، تو انہوں نے فرمایا نہیں نہیں عمر، اس کے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیے جائیں۔ تو وہ ٹکڑے کر کے تقسیم کیے گئے ہوں گے نا، جو لڑائی میں شامل تھے وہ ان میں تقسیم کیے گئے ہوں گے نا، مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال آ چکا تھا نا۔ تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے کہ جو آرمی ہے وہ زیادہ مطلب مراعات لیتی ہے یا ان کو مراعات ملتے ہیں، یہ وہ سر کا سودا کر رہی ہیں، اس لیے وہ سر کی قیمت وصول کریں گے۔ میں دماغ دے رہی ہوں تو میں دماغ کی قیمت وصول کرتی ہوں۔ واچ مین جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے اس بیٹھنے کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کیے کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ کوئی چونکہ ان کا داؤ بہت بڑا ہے تو اس لیے وہ بہت بڑا جیت رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں فوجیوں پہ ایک اور بہت مطلب ایک وہ ہے کہ ایک بہت بڑا آروپ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے وطن کے بہت بیسٹ پارٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا بہت زیادہ۔ یہ دیکھو، یہ میرے گھر کی ایک باغیچہ ہے میرا نا، میں ادھر ادھر نہیں دکھا سکتی کیونکہ بہت خراب اس کے حالات ہیں۔ خودرو گھاس اگی ہوئی ہے، یہ خودرو گھاس یہ جو مطلب میں آپ کو ابھی لے کے نہیں جا سکتی کہ کسی فوجی کا کوئی باغیچہ دکھاؤں۔ فوجی کے باغیچے میں خودرو گھاس نہیں ہوگی، کیاریاں سے ہی بنی ہوئی ہوں گی، خوبصورت پھول ہوں گے، اور ہم کہیں گے او 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 دیکھو 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 انہوں نے تو بیسٹ پارٹ لیا ہے، انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اچھا باغیچہ لیا ہے اور مجھے خراب باغیچہ دیا ہے۔ نہ یہ زمین اسی طرح، یہ ایسی ہی زمین ہے جیسے میرے پاس ہے نا، ویسی زمین فوج کے پاس بھی ہے، لیکن فوج نے ان پہ محنت مشقت کی ہوئی ہے، فوج نے اس پہ من لگایا ہے، فوج نے اس پہ دل لگایا، جان لگائی ہے، انہوں نے پھول اگائے ہیں۔ فوجیوں نے منع نہیں کیا نا، میں اپنے باغیچے کو بہترین کر سکتی ہوں لیکن میں نہیں کر رہی نا، کیونکہ میں محنت نہیں کر رہی نا، وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی دور پرے علاقے کو لے لیتے ہیں، کوئی خراب زمینیں لے لیتے ہیں اور ان زمینوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، ان پہ اپنی جان لڑاتے ہیں، اس کو پیارا بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ جگہ پیاری ہو جاتی ہیں تو وہ پلاٹس وغیرہ اور یہ اور وہ، اور پھر ہم کہتے ہیں او دیکھا اچھی چیزیں انہوں نے لی اور ہمیں خراب دی ہیں۔ اچھی وہ ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ ایک ادارہ ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں نا۔ ہم ایک پلاننگ کے ساتھ چلے تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو منظم کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو مطلب پیارا سا بنائیں، تو ہم اپنے آپ کو پیارا سا دیکھو۔ ایک استاد نے نا ایک بورڈ پہ ایک لائن کھینچی اور کہا کہ اس لائن کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر دو۔ اب سارے بچے پریشان تھے کہ ہاتھ لگائے بغیر اس کو کیسے چھوٹا کریں گے، تو ایک بچے نے جا کے اس کے پاس ایک بڑی لائن لگا دی اور اس نے کہا سر اب یہ والی لائن چھوٹی ہو گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم محنت مشقت کریں، ہم اپنی انرجیز کو صحیح مطلب کریں، میں ٹک ٹاک سے نکل آؤں، میں اس سے نکل آؤں، کیا اس کو کہتے ہیں یوٹیوب میں گھسی رہتی ہوں، میں اس سے نکل آؤں، میں اپنے باغیچے میں وقت دوں، جو وقت میں لیٹ کے ٹک ٹاک پہ گزارتی ہوں یا موبائلوں پہ گزارتی ہوں تو وہ میں اپنے باغیچے کو دوں اور اس کو وہ خوبصورت کر دوں۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہ کروں تو میں کیا کر رہی ہوں، میں جا کے ان کے باغیچے اجاڑ رہی ہوں۔ ایسے تو بات نہیں ہوگی نا، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ تو ذرا دماغ سے کام لے بندہ، اور میرا خیال ہے یہ جو دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میرا مجھے پتہ ہے، یہ میرا جب یہ لیکچر میں ابھی یہ بات اپلوڈ کر دوں گی نا تو ایک لیکچرار ہے، ایک خاتون ہے، وہ میرے ساتھ الجھ جائے گی، اور مطلب نہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہو، آباد رہو، اور زندگی پیاری ہے، اس کو پیارے طریقے سے جئیں۔
ہم زندگی کو ایسی جی رہے ہیں جیسے ابھی بریف کیس میں ایک اور پڑی ہے، یہ والی ختم ہوگی تو وہ والی نکال لیں گے، وہ والی نہیں نکال سکتی، یہ ایک ہی ہے۔ بائے۔